قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال. اب پھر دو بندی صورتیں آئیں گی. دو مکی صورتیں ہم نے پڑھ لی، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف. دو مدنی صورتیں آئیں گی، سورۃ انفال اور سورۃ توبہ. اس کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا، اور وہ مکی صورتوں کا سب سے طویل سلسلہ ہوگا. انفال کہتے ہیں غنیمتوں کو، مال غنیمت جو جنگ کے بعد ہاتھ آتا ہے. اور یہاں پر تبصرہ ہوگا غزوہ بدر پر. اور غزوہ بدر جو ہے یہ پہلا مارکہ ہے ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے خلاف. تو پہلا مارکہ ہے، پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، ڈھیروں مال غنیمت ملا. اب جو غنیمتوں کا کرنا کیا ہے؟ پہلے رواج کیا تھا کہ جس نے جو مال لوٹ لیا اسی کا. اب یہ باقاعدہ قانون جو ہے اس میں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال. اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں. قل الانفال للہ والرسول. کہہ دو کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح ملی ہے تو اصل تو مالک وہی ہے، اور اس کا نمائندہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. پس اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ. اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. ان کنتم مومنین. اگر تم واقعی مومن ہو. یہ صورت اس اعتبار سے بڑی خاص ہے کہ اس کی ابتدا میں ایمان کی ایک تعریف آئی ہے کہ ایز این انڈیویجول ایک مومن کیسا ہوتا ہے، سچا مومن کیسا دکھتا ہے. اور اس کی آخر میں ایمان کی ایک دوسری تعریف آئی ہے کہ اجتماعی اعتبار سے سچے مومن کون ہیں. اب ابتدائی تعریف آیت نمبر 2 میں 2 اور 3 میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اب یہ دل کا ڈر جو ہے یہ بڑا نیچرل ہے. دو آدمیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کے دل کی کیفیت کبھی ایک جیسی نہیں ہوتی. آپ اپنے والد صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کے دل کی کیفیت اور ہے، اور والدہ سے کر رہے ہیں تو اور ہے، بڑے بھائی سے کر رہے ہیں تو اور ہے، چھوٹے بھائی سے کر رہے ہیں تو اور ہے. آپ دوست سے گفتگو کر رہے ہیں تو اور ہے، باس سے گفتگو کر رہے ہیں تو اور ہے، آپ بیوی سے گفتگو کر رہے ہیں تو اور ہے، اور بچوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو اور ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر آتے ہوئے ہمارے دل پر کوئی کیفیت نہ ہو. جب محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب حیات تھے تو ان کا بڑا شفقت تھی میرے ساتھ کہ ان کو میرا ٹیلی فون نمبر یاد تھا کہ وہ خود نمبر ملا کے بات کیا کرتے تھے. تو میری بیوی کہا کرتی تھی کہ دور بیٹھے ہوئے مجھے پتا چل جاتا کہ فون ڈاکٹر صاحب کا ہے، آپ کا لہجہ بتا دیتا ہوں. اب ظاہر ہے ان کا احترام، پھر ان کا جلال، ان سب کو ذہن میں رکھیے گا. تو دور بیٹھے ہوئے پتہ چل جاتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا فون ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام آئے تو ہمارے دل پر ایک اس کا روب و دبدبہ کہ اللہ کا نام آیا ہے، میرے رب کا نام آیا ہے. تو جتنی اللہ تعالیٰ کی میرے دل میں عزت ہوگی اتنی ہی وہ میرے دل پر اثر انداز ہوگی، اتنی ہی وہ میرے لہجے میں ڈپکٹ ہوگی. تو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ. اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمانًا. تو وہ آیات انہیں بڑھا دیتی ہیں ایمان میں. ایمان کو بڑھاتی نہیں کہا، ان کو بڑھا دیتی ہیں ایمان میں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ. وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. یہی سچے مومن ہیں. اللہم اجعلنا منہم. لہم درجات عند ربہم. ان کے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس. ومغفرۃ. اور ان کے لیے بخشش ہے. ورزق کریم. اور عزت والی روزی ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. جیسا کہ نکالا تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. اور مومنوں میں سے
اس نکلنے کو ایک گروہ ناپسند کر رہا تھا. یجادلونک فی الحق، جھگڑا کر رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں، بعد ما تبینہ، اس کے بعد کہ کھل کر سامنے آ چکا تھا وہ حق، کانما یساقون الی الموت، کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. یعنی 1000 کا لشکر آ رہا تھا ادھر، اور یہ جنگ کی تیاری کر کے بھی گھر سے نہیں نکلے تھے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دے دی گئی تھی کہ دونوں میں سے ایک طرف وہ ابو سفیان کا قافلہ، یہ سیرت نبی آپ کے ذہن میں ہے، تو ابو سفیان کا قافلہ واپس جانے والا تھا، اس میں بہت سا مال تھا اور مال غنیمت بہت ملنے کا امید تھا، اور تیر انداز صرف تھوڑے تھے. تو عام جو ٹرینڈ تھا وہ اسی کی طرف تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ تم جس سے بھی لڑو گے اس قافلے کو روکو گے تو بھی ہم تمہیں فتح دیں گے، اور اگر 1000 کے لشکر سے لڑو گے تو بھی ہم فتح دیں گے. اب اس کا تعلق یقین و ایمان کے ساتھ ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری پر یقین ہوگا تو پھر تو 1000 سے لشکر اسے بھول لینی ہوگی لڑائی، اس لیے کہ وہ ایک کیپٹل وکٹری ہے، بہت بڑی فتح ہے، کام کا بہت زیادہ ایک دم جمپ کر کے آگے چلے جانا ہے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، جب اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ کر رہا تھا تم سے دونوں گروہوں میں سے ایک کے ساتھ فتح کا، انہا یعنی جس کو بھی تم ہاتھ ڈالو، انہا لکم کہ وہ تمہارا ہوگا، یعنی وہ تمہیں ملے گا، وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ وہ جس میں کانٹا بھی نہ چبھے، یعنی کمزور گروہ کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے کہ نقصان ہمارا جانی نقصان کم ہوگا. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارشادات کے ذریعے سے ثابت کر دکھائے حق کو، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھتے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواجہ مجرموں کو برا لگے. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اور جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، پس اس نے تمہاری فریاد سن لی، انی مبدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے اتریں گے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے مگر اس کو ایک خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہوں، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سے آتی ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. اذ یغشیکم النعاس، اور وہ وقت بھی جب طاری کر رہا تھا اللہ تعالیٰ تم پر غنودگی، امانتاً تمہیں سکون دینے کے لیے، منہ اپنی جانب سے، وینزل علیکم من السماء ماء، اور وہ آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا، لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاک کرے، بھی اس کے ذریعے سے، ویذھب عنکم رجز الشیطان، اور تم سے شیطان کی نجاست دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو جمائے. 2 کام ہوئے، یعنی کئی دن کا سفر تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے، جس کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرنے کے لیے ہی ترتیب دیا گیا ہے کہ اس سے جو نفع ہوگا وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو کرش کرنے کے لیے استعمال کریں گے، معاذ اللہ. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تھا کہ آپ اس کو انٹرسپٹ کرتے، لیکن وہ قافلہ 2 منزل آگے نکل گیا، پھسلا گیا اور نہیں پا سکے. اب وہیں پر قیام کیا کہ واپسی پر اس کو پکڑیں گے، اور پھر وہیں سے فیصلہ ہو گیا کہ بدر کے میدان میں جانا ہے تو تھکاوٹ اور گندگی اور لتھارجی، یہ سب چیزیں جو تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے 2 بندوبست کیے. تھکاوٹ، اس کے لیے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس غنودگی طاری کر دی، اونگ آئی اور اس سے فریش ہو گئے، بیٹری چارج ہو گئی، اور جو میل کچیل تھا اس کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، جسم دھل گئے. یعنی ہر اعتبار سے فریش کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو. خاص طور پر یہاں جتلایا جا رہا ہے بطور احسان کے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا تھا، تمہارا رب حکم دے رہا تھا فرشتوں کو، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین آمنوا، تو تم جاؤ اور ایمان والوں کے قدم جماؤ. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ڈال دیتا ہوں کافروں کے دلوں میں روب،
فضربوا فوق الاعناق، تو تم ضرب لگاؤ ان کی گردنوں پر، وضربوا منہم کل بنان، اور مار مار کے ان کے جوڑ جوڑ توڑ کے رکھ دو، ہڈی پسلی سب توڑ دو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے فإن اللہ شدید العقاب، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ ہے تمہاری سزا، فذوقوہ، پس اس کو چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب بھی تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو میدان جنگ میں تو انہیں پیٹھ نہ دکھانا۔ وَمَن یولیہم یومئذ دبرہ، تو جو بھی اس روز کافروں کو پیٹھ دکھائے گا، الا متحرفا لقتال، مگر جنگی چال کے طور پر، او متحیزا الی فئۃ، یا جا ملنا ہو اپنی بڑی پارٹی کے ساتھ، فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ گویا گھر گیا اللہ تعالیٰ کے غضب میں۔ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم، اب اس جنگ میں کیا ہوا کہ بظاہر تو مسلمانوں کی تلواریں تھیں جو کافروں کی گردنیں اڑا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ یہ نہیں، تم نے نہیں مارا، میں نے مارا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کنکریاں پھینکی تھی ان پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تم نے نہیں پھینکی تھی، میں نے پھینکی تھی۔ یعنی یہ کیا ہے؟ تائید و نصرت کا ایک انداز ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے الفاظ یہی استعمال کیا کہ مسلمانوں قتل تم نے نہیں کیا، ہم نے کیا، اس سے کوئی شرک تو نہیں ہوا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تائید کے لیے کہہ دیا کہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی، میں نے پھینکی تھی، تو اس کو بھی اسی محاورے میں لینا چاہیے، یا پھر لینا ہے تو پھر سب کو لو، مسلمانوں کو بھی قرار دو، سب کے سب مسلمان جو تھے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ہی تھے کہ جو زمین پر آیا ہوا تھا، ایسا نہیں ہے۔ فلم تقتلوہم، تو ہرگز اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت، اور اے نبی آپ نے ان پر جو کنکریاں پھینکی تھیں وہ آپ نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھیں۔ ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، اور اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ گزار دے مومنوں کو اپنی طرف سے ایک بہترین آزمائش میں سے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ قَیْدِ الْکَافِرِینَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا، کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، یعنی کافروں کے جو سردار تھے بڑے بڑے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کا مورال ہائی کرنے کے لیے، اس لیے کہ کافر اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے، یہ جیسے بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اسی طرح کفر اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے۔ کافر اللہ کا مومن بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے، اور مکے کا کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے۔ اور ابھی سورہ یونس زیادہ دور نہیں ہے، سورہ توبہ کے بعد انشاءاللہ آئے گی، تو اس میں فرمایا کہ کافر کیا کیا مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو رازق مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک مانتے تھے، کانوں اور آنکھوں کا کنٹرول کرنے والا مانتے تھے، اور کاموں کی تدبیر کرنے والا مانتے تھے، باقی رہ کے گیا۔ لہذا نضر بن حارث نے میدان جنگ میں دعا کی کہ ان کانا ھذا ھو الحق، اے اللہ، اللہم ان کانا ھذا ھو الحق، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ حالانکہ یہ سردار تو سب جانتے تھے اصل حقیقت، لیکن اپنے ساتھیوں کا مورال ہائی کرنے کے لیے یہ اس طرح کی دعائیں۔ اب اس کا جواب ہے، اگر اے کافرو تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو، پھر فقط جاءکم الفتح، فیصلہ آ گیا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ یہی کچھ کرو گے، نعود، تو ہم بھی یہی کچھ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز کام نہ آ سکی تمہاری جمعیت کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، خواہ وہ کتنی زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، ولا تولوا عنہ، اور ان کی اطاعت سے منہ نہ موڑو، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن رہے ہو۔
ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً جانداروں میں بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی پاتا تو ضرور انہیں سنواتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن اگر بھلائی کے بغیر سنواتا تو ضرور منہ پھیرتے اور بے رخی کا مظاہرہ کرتے، بے رخی کرتے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو ریسپونڈ کرو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں پکاریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں کی طرف جو تمہیں حیات بخشتے ہیں، زندگی بخشتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بے رخی برتے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم اسی کے حضور گھیر گھار کر لائے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس آزمائش سے، اس شامت سے کہ جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو نہیں گھیرے گی بلکہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پسے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اب یہ آیات ویسے تو نازل ہوئی ہیں مہاجرین کے لیے مکہ مکرمہ میں، جو مسلمانوں کی کیفیت تھی کہ وہ تعداد میں تھوڑے تھے اور محسوس کرتے تھے کہ انہیں وہاں پر دبایا جائے گا، دبایا جا رہا ہے اور ختم کر دیا جائے گا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی کھڑکی کھول کر ان کے لیے جائے پناہ بنا دی۔ لیکن آپ پاکستان کے رہنے والوں کو فوکس میں رکھیں تو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ آیات ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ جب انگریز انڈیا کو چھوڑ کے جا رہا تھا تو اب ڈیموکریٹک رول آنے والا تھا اور تعداد کے اعتبار سے ہندو مسلمانوں سے بہت زیادہ تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ جمہوریت میں اب ہندو ہم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حکومت کرے گا، جبکہ ہم نے 1000 سال ان پر پہلے حکومت کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنوا کر ہمیں ایک جائے پناہ دے دی اور یہاں پر رزق کی بارش کی ہم پر۔ ایک مرتبہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ایک ریلی تھی جو تنظیم کے تحت ہم نے نکالی تھی، اور میں نے گھنٹہ گھر میں خطاب کیا انہی آیات کی روشنی میں کہ یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے اور تمہیں خطرہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی کہ ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں جہاں ہندو ڈائریکٹر ہوتا تھا کسی محکمے کا تو وہاں چپڑاسی کی پوسٹ بھی وہ ہندو ہی کو دیتا تھا، مسلمان کو نہیں دیتا تھا۔ اور کہیں کسی منڈی میں کوئی ہندو آڑتی ہوتا تھا تو وہ کوئی پلے دار چاہیے ہوتا تھا تو ادھر ادھر کوئی ہندو کو دیکھتا تھا کہ کوئی 1 ٹکا جو ہے مسلمان نہ لے جائے۔ اور یہ سب جو بازار ہیں اس میں پہلے کس کی دکانیں تھیں؟ ہندوؤں کی دکانیں تھیں، آج یہ مسلمانوں کی دکانیں ہیں۔ تو بعد میں ایک بزرگ میرے پاس آیا، کہتا مولوی صاحب تو ٹھیک کیا ہے، اور اس نے مجھے گن کے بتا دیا کہ کل 8 بازاروں میں صرف 7 دکانیں، 5 × 2 7 مسلمانوں کی تھی۔ آج 8 کے 8 بازار، اور پہلے ایک گول تھا اب کئی گول ہیں، وہ سب کس کے ہیں؟ وہ مسلمانوں کے ہیں۔ یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں، یہ گھر جہاں ہم رہتے ہیں، یہ کس کے تھے؟ یہ زمینیں کس کی تھی؟ ہندوؤں کی تھی۔ اس پاکستان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، لیکن ہم ناشکرے ہیں۔ تو فرمایا فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور اپنی خاص تائید سے تمہاری نصرت فرمائی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم،
اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور یاد رکھو تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنائے گا، یعنی حق و باطل کی کسوٹی بنائے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یاد کرو چالیں چل رہے تھے کافر تمہارے خلاف، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، تاکہ وہ تمہیں قید کر لیں یا قتل کر دیں، أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا تمہیں جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی چال چل رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، کہتے ہیں سن لیا ہم نے، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں کلام، إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو بس صرف پرانی کہانیاں ہیں۔ اِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یاد کرو جب کافر کہہ رہے تھے، یہ نضر بن حارث کا قول میں نے سنایا تھا نا، یہ قرآن مجید میں کوٹ کیا جا رہا ہے۔ اِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، اے اللہ اگر یہ یعنی قرآن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس سے حق آیا ہے، حق ہے تیری جانب سے، فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، أَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہمیں دردناک عذاب سے دوچار کر۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں تھا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے اندر موجود تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں عذاب دینے والا جب تک وہ استغفار کر رہے ہوں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور اب کون سی بات ہے ان میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاؤُهُ، جبکہ وہ روک رہے ہیں مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاؤُهُ، حالانکہ وہ اس کے اصل متولی نہیں ہیں۔ اِنَّا أَوْلِيَاؤُهُ، یقیناً مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں، إِلَّا الْمُتَّقُونَ، مگر اللہ سے ڈرنے والے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سوائے سیٹیوں اور تالیوں کے کچھ نہیں ہے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، پس چکھو عذاب کا مزہ، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اس لیے کہ تم کفر کرتے رہے ہو۔ اصل میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ساری آیات کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، یہ ہمیشہ کچھ چیزیں دھوکہ دیتی رہتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی مضمون آ چکا ہے کہ یقیناً مسجد حرام کو آباد کرنا اور حاجنا کہ سقایت الحاج و مسجد الحرام ہے، حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، یعنی ہمیں سے اکثر لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو بہت امپریس ہوتے ہیں کہ واہ 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 واہ، یہ آل سعود نے، سعودی خاندان نے جو مسلمانوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے جو فیسلٹیز بنائی ہیں اور جو خرچ انہوں نے کیا ہے، حالانکہ اس سے 1000 گنا ملین ٹائم زیادہ جو انہوں نے عیاشیاں کی ہیں اس مال پر وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن بہرحال جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے ہم بہت امپریس ہو کے آتے ہیں۔ حالانکہ یعنی کفر کو رواج دینے میں، یعنی یہی جو اس وقت کی حکومت ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ جو ان کے ولی عہد ہیں سلمان صاحب کے، ان کے بیٹے وہ کیا کر رہے ہیں، اور عیاشی کے اڈے جو ہیں وہ بن رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہودیوں کو کس طرح جو ہے وہ اندر آنے کے راستے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے، وہ دین کے ساتھ غداری ہے، لیکن بہرحال لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ مسجد حرام پر بھی بہت خرچ کر رہے ہیں اور حاجیوں کی آؤ بھگت کے لیے بھی بہت کچھ کر رہے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے حج کیا ہے تو وہاں آج بھی اس گئے گزرے دور میں یعنی وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں جو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں عرفات کے اندر،
ادھر ایک جو ہے وہ کنٹینر کھڑا ہوا ہے, ادھر ایک کنٹینر کھڑا ہوا ہے, ادھر ایک کنٹینر کھڑا ہوا ہے. ایک کنٹینر جو ہے وہ لنچ باکسز جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے, ایک کنٹینر جو ہے وہ جوس تقسیم کر رہا ہے, ایک کنٹینر جو ہے منرل واٹر کی بوتلیں جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے, اور زبردستی دے رہے ہیں کہ یہ ہم سے لیں, ہم سے لیں, ہمیں خدمت کا موقع دیں. یہ کیا ہے؟ یہ چیز جو ہے وہ کنفیوز کرتی ہے انسان کو کہ پھر وہ بھی اتنے برے نہیں ہیں. اب چونکہ غزوہ بدر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کا نشانہ بنایا ہے, اب یہ ساری اس کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے. فذوقوا العذاب, تو چکھو عذاب کا مزہ بما کنتم تکفرون, اپنے کفر کی وجہ سے. ان الذین کفروا, یقیناً کافر, ينفقون اموالهم, اپنے مال خرچ کرتے ہیں, لیصدوا عن سبیل اللہ, کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکے. فسينفقونها, سو ابھی وہ اور مال خرچ کرتے رہیں گے. ثم تکون علیہم حسرتاً, اور آخر کار یہ ان کی سب کوششیں ان کے لیے باعث حسرت ہوں گی. ثم یغلبون, پھر وہ غلبہ پا لیے جائیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ تعالیٰ گندگی کو پاکیزگی سے علیحدہ کر دے چھانٹ کر کے. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض, اور گندگی کو دوسری گندگی پر رکھ کر ڈھیر بنا دے گندگی کا. جمیعاً, سب کے سب کٹھے کر کے. فیجعلہ فی جہنم, اور پھر اس کو جہنم میں جھونک دے. اولئک هم الخاسرون, یہ سب لوگ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. قل للذین کفروا, اے نبی کہہ دو کافروں سے, ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف, اگر وہ باز آ جائیں گے تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو ہو چکے. وَإِن يَعُودُوا, لیکن اگر یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے, فقد مضت سنت الاولین, تو بے شک نافذ ہو چکا ہمارا قانون پہلے لوگوں پر. وَقَاتِلُوهُمْ, اور اے نبی ان سے لڑتے رہنا, یعنی غزوہ بدر پر بس نہ کرنا. وَقَاتِلُوهُمْ, ان سے لڑتے رہنا. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور دین سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہو جائے. فَإِنِ انْتَهُوا, پھر اگر وہ باز آ جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, تو جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں کو دیکھتا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ نہ مانے. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ, تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و پشت پناہ ہے. نعم المولا و نعم النصیر, کیا ہی خوب پشت پناہ ہے اور کیا ہی خوب مددگار. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, اور جان لو کہ جو بھی مال تمہیں بطور غنیمت ملا ہے. فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, تو اس کا 5واں حصہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے. وَلِلرَّسُولِ, اور اس کے رسول کا. وَلِذِي الْقُرْبَى, اور قرابت داروں کا. وَالْيَتَامَى, اور یتیموں کا. وَالْمَسَاکِینَ, اور مسکینوں کا. وَابْنَ السَّبِیلِ, اور مسافروں کا. اِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ, اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ, اور جو نصرت نازل فرمائی تھی ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن, جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھی. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا, جب تم وادی کے قریب والے کنارے پر تھے. وہم بالعدوۃ القصویٰ, اور وہ دور والے کنارے پر تھے. والرکب اسفل منکم, اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا, وہ ابو سفیان کا قافلہ. وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ, اور اگر تم باہم وعدہ کرتے تو وعدے پر نہ پہنچ سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے تم وہاں پر اکٹھے ہوئے. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, لیکن یہ اس لیے تھا تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ جسے ہو کر رہنا تھا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ, تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل پر ہلاک ہو. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَن بَيِّنَةٍ, اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ واضح دلیل پر زندہ رہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا, جب اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا رہا تھا تمہارے خواب میں ان کو چھوٹا, تعداد میں کم. ولو, یہ انسان سے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے. اگر مخالف فوج جو ہے وہ بڑی طاقتور اور بڑی تعداد میں نظر آئے تو ہمت پست ہوتی ہے, اور معلوم ہو کہ نہیں اڈے زیادہ کوئی نہیں, پھر انسان کی ہمت جو بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹریٹجی کی کہ خواب میں یعنی کم دکھایا کفار کی تعداد کو. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ, اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ہمت ہارتے. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, اور تم جھگڑنے لگتے اس لڑائی کے بارے میں. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ,
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کیفیت سے بچا لیا. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو وہ وقت جب دکھلا رہا تھا تم کو اللہ تعالیٰ انہیں، جب تم ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تمہاری نگاہوں میں تھوڑا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور کافروں کو تمہاری تعداد کم دکھا رہا تھا. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ کر کے دکھائے جو اس نے فیصلہ فرمایا ہے، جو کرنے والا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام ایشوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے، فثبتوا، تو ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واطیعوا اللہ ورسولہ، یہ بہت اہم آیت ہے، اور اللہ اس کے رسول کا کہنا ماننا. ولا تنازعوا، اور ڈسپیوٹ کھڑا نہ کرنا. جنگ کے اندر جو ہے جب آپ کا مقابلہ دشمن کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر لسن اینڈ اوبے کے ساتھ آپ جیتتے ہیں، آپ آرگومنٹس کے ساتھ نہیں جیتتے. یعنی جتنے بھی سویلینز ہوتے ہیں ان کا حلف کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوتا ہے، کسی شخص کے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن فوج کا حلف جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ کمانڈر، جو بھی فوج کے کمانڈرز ہوتے ہیں ان کے تھرو ہوتی ہے. یعنی جو بھی ہمارے جتنے بھی سویلین ادارے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں قائد اعظم کی تصویر جو ہے وہ ہر دفتر میں لگی ہوتی ہے. تو ریسنٹلی مجھے کچھ پی ایف بیسز میں کوئی موٹیویشنل خطاب کا موقع ملا، تو وہاں میں نے ایک نئی چیز دیکھی کہ جو بھی ان کے تمام دفاتر کے اندر، یعنی بیس کمانڈر کا دفتر بھی، اور جو فلائنگ کا او سی ہے اس کے دفتر میں بھی، یعنی ایک طرف قائد اعظم کی تصویر ہے اور ساتھ ہی ایئر چیف کی تصویر ہے، چیف آف ایئر سٹاف کی. یعنی پرسنلی جو اس کا حکم ہے وہ ماننا، وہ اس کو اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کی پرسنل اطاعت جو ہے وہ ہم پر لازم ہے. جو فوج کا ڈسپلن ہے وہ کیا ہے کہ جو بھی محتاط ہے وہ اپنے افسر کو سلیوٹ کرتا ہے، اور وہ سلیوٹ کیا ہے؟ وہ سمبل ہے اطاعت کا. یعنی جب کوئی کمانڈر کسی افسر کو بلاتا ہے مشورہ کرنے کے لیے تو آ کے سلیوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے، اس کے بعد پھر اسٹریٹجی ڈسکس کی جاتی ہے، وہاں آرگومنٹس ہوتے ہیں. لیکن جب آرگومنٹ ختم ہو جاتے ہیں تو افسر کہتا ہے، کمانڈر کہتا ہے یو کین گو، تو وہ سیٹ سے اٹھتا ہے اور پھر سلیوٹ کر کے جاتا ہے کہ میرے سارے آرگومنٹس اپنی جگہ پر ہیں، بٹ آپ کا حکم میں مانوں گا. لڑائی میں یہ ضروری ہے. اب یہاں دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ وہ کمانڈر ہیں. تو کہا کیا جا رہا ہے؟ آتی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. ولا تنازعوا، اور ڈسپیوٹ نہ بناؤ. اب ڈسپیوٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے اپنی رائے دینا، ڈسپیوٹ کیا ہوتا ہے؟ اپنی رائے پر اصرار کرنا کہ میری گل منو ہی منو. یہ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈسپلن سکھلایا ہے وہ کیا ہے؟ نماز باجماعت میں جس کو بھی آپ امام بنا دے، خواہ وہ آپ کا اپنا غلام یا ملازم ہی کیوں نہ ہو، ونس یو سے کہ پیچھے امام دے اللہ اکبر، تو پھر اب اس امام کے ساتھ غلطی کرنا آپ پر لازم ہے. امام بھول جائے تو آپ سبحان اللہ کہہ کر اس کو یاد کرا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی نماز علیحدہ سے درست نہیں کر سکتے. آپ اس کے ساتھ غلطی کریں گے اور اس کے ساتھ سجدہ صف کر کے، اور اگر بڑی غلطی ہو تو دوبارہ نماز پڑھیں گے. لیکن آپ کو یہ اجازت آپ کا دین نہیں دیتا کہ آپ کہیں چلو امام تب بھول گیا، میں فٹافٹ تیار کر کے پڑھ کے کھڑا ہو جاؤں. یو کانٹ ڈو دیٹ. تو یہ کیا ہے؟ یہ سمبولک ہے. تو دین کا تو پورا نظام ایسے ہی چلے گا. اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو نظام ہے 5 وقت کی نماز، اس میں اگر امام کی یہ حیثیت ہے تو پھر کسی بھی دینی جماعت کے اندر، دینی تحریک کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اسی طرح سے ہوگی کہ جو بھی امیر ہے، جو بھی کمانڈر ہے، اس کو مشورہ دیا جائے گا، لیکن اس کا حکم بہرحال مانا جائے گا، خواہ پسند ہو یا ناپسند ہو، صحیح لگے یا غلط لگے. ہاں اگر کوئی کفر والا معاملہ ہو جائے تو پھر اس کی اطاعت نہیں ہوگی. لیکن شارٹ آف دیٹ، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، بیعت خلافت بھی اور بیعت عقبہ ثانیہ بھی، اس کے الفاظ کیا ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی. اللہ سمع و طاعت، سننے اور ماننے کی. اب ان دونوں موقعوں پر کیا ہوا تھا؟ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ نے 12 نقیب مقرر فرمائے تھے، اور وہ ان کی اطاعت کا حلف تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا. حالانکہ کوئی جنگ نہیں تھی،
اور بیعت خلافت کے موقع پر بھی کیا تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے انہی الفاظ سے بیعت لی، تو وہاں بھی کیا تھا کہ آپ نے والی مقرر کر دیے، گورنرز مقرر کر دیے، تو ان کی اطاعت کا حلف لیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، سننے اور ماننے کی، فی العسری والیسری، خواہ مشکل ہو یا آسانی، والمرشد والمکرہ، خواہ طبیعت میں آمادگی ہو یا موڈ نہ ہو، وعلی اثرت علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، ہم محسوس کریں کہ حق زیادہ ہمارا تھا کہ ہمیں کمانڈر بنایا جاتا، امیر بنایا جاتا، گورنر بنایا جاتا، نقیب بنایا جاتا، لیکن آپ نے کسی اور کو بنا دیا، I have to accept it. وعلی اللہ ننازع الامر علیہ، اور یہ کہ ہم جو فیصلہ کرنے کے اہل ہیں ہم انہیں مشورہ دیں گے لیکن جھگڑا نہیں کریں گے ان کے ساتھ. وَنَقُولَ بِالْحَقِّ إِنَّمَا كُنَّا، ہاں حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں گے. وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے. اور یہ جو ملامت ہے، ویسے نکرہ استعمال کیا وہاں پر آپ نے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت، لیکن خاص کی اطاعت جو ہے یہ بھی ملامت کی بات ہوتی ہے. اداروں میں، خواہ وہ پرائیویٹ ادارے ہوں یا سرکاری ادارے ہوں، ایک بڑی دلچسپ بات ہوتی ہے کہ جو شخص باس کی بے عزتی کر کے آئے اور اس سے لڑے جھگڑے، غیر نارا آدمی ہے، یعنی سب لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور جو باس کا کہنا مانے اور اس سے بات بات پر نہ جھگڑے تو اس کو طرح طرح کے ناموں سے پکارا جاتا ہے. یہ سرکاری بینچوں کا آدمی ہے، یہ آفیشیل سپوکس مین ہے، یہ چمچہ ہے، یہ کرچا ہے، یہ چولی چک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ملامت کے انداز ہے نا. تو اطاعت جس چیز کا نام ہے وہ یہی ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور ڈسپیوٹ پیدا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، تو کیا ہوگا؟ ڈھیلے پڑ جاؤ. جب لسن اینڈ اوبے کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر دشمن سمجھتا ہے کہ جب کمانڈر حکم دے گا تو یہ لڑے گا، اور اگر کسی فوج کے اندر بھی آرگومنٹ کا رواج ہو جائے تو وہ تو کوئی شوشہ چھڑے گا، چھوڑ دے گا، اور فوج آپس میں آرگومنٹ کرنے لگے گی اور اس کو واک اوور مل جائے گا. کسی بھی ادارے میں اگر ڈسپیوٹ ہو جائے، یہاں تک کہ کسی ادارے یعنی پرائیویٹ ادارے کے اندر، یعنی بڑا بزرگ فوت ہو گیا، اب دو بھائیوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہو جائے تو پھر اسی دن سے اس ادارے کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے. تو وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن پر تمہارا جو رعب ہے وہ ختم ہو جائے گا. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. یہ صبر کیا ہے؟ یہ اپنی رائے کے ایثار کا صبر ہے. یہ بہت مشکل صبر ہے. یعنی ہر انسان جو دیانتداری کے ساتھ اپنی ایک رائے قائم کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں آسمان سے تارا توڑ کے لایا ہوں، لیکن اب اس رائے کا ایثار کرنا اللہ کے لیے، دین کے لیے مشکل کام ہے. لہذا فرمایا وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے شامل فرمائے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جو اپنے گھروں سے نکلے، بطرن، اتراتے ہوئے، وریا الناس، اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کا حال یہ تھا کہ اللہ کی راہ سے روک رہے تھے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو جب خوشنما کر دکھائے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، وَقَالَ، اور ان سے کہا، لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، آج تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارے ساتھ ہوں. فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، تو جب آمنا سمنا ہوا دونوں گروہوں کا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو اپنے پاؤں پر الٹے لوٹ گیا اور کہنے لگا، انی بریء منکم، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، انی ارا ما لا ترون، یعنی شیطان انسانی شکل میں آیا تھا قریش کے پاس اور اس نے کہا تھا کہ جی بس میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کروں گا، تمہیں گائیڈ کروں گا. تو جب اس نے دیکھے فرشتے اترتے ہوئے، اب باقی کفار تو فرشتے نہیں دیکھ رہے تھے لیکن شیطان کو تو نظر آ رہے تھے، تو وہاں سے بھاگ گیا دم دما کر اور کہنے لگا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یاد کرو جب منافقین کہہ رہے تھے اور وہ جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے، غر ہؤلاء دینہم، کہ ان مسلمانوں کو دین نے دھوکہ میں مبتلا کر دیا ہے.
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد کو آپ دیکھیں، اس میں کوئی کیلکولیٹو سٹیپ نہیں تھا۔ ایک شخص پورے مکے میں ایک نیا پیغام لے کر آیا ہے، اور وہ پیغام کے جو مکے کی عام روش سے ہٹ کر ہے۔ could someone ever think کہ یہ کامیاب ہو جائے گا کبھی اور مکے پر حاکم ہو جائے گا؟ لیکن ہوئے، کس سے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی مدد سے، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی وجہ سے۔ وَلَوْ تَرَا، کاش کہ تم دیکھو، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، کہ جب فرشتے کافروں کی روح قبض کر رہے ہوں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کی چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہوئے اور کہتے ہوئے وذوقوا عذاب الحریق، چکھو آگ کے عذاب کا مزہ۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سزا تمہارے اپنے اعمال کے سبب ہے جو تم نے آگے بھیجے تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی ضابطے کے مطابق جو آل فرعون اور ان لوگوں پر لاگو ہوا تھا جو پہلے ہو گزرے ہیں۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ان اللہ لقوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوی اور سزا کا بڑا سخت ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بنا پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز بدلنے والا نہیں ہے کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو، اپنی کرتوتوں کو، اپنے طرز عمل کو بدل لیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی ضابطے کے مطابق جو آل فرعون اور لوگوں پر لاگو ہوا تھا ان سے پہلوں پر۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی نشانیوں کو۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہلاک کیا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا آل فرعون کو۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً زمین پر بسنے والی سب سے بری مخلوق اللہ کے نزدیک وہ کافر ہیں، بسنے والے کافر ہیں۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ الَّذِينَ عَاهَدتَ مِنْهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے آپ سے معاہدے کیے۔ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ مِنْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، اور پھر ہر موقع پر اپنے عہد کو توڑا۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، لہذا اگر تم قابو پالو ان پر لڑائی میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو انہیں سخت سزا دینا اور انہیں حواس باختہ کر دینا۔ من خلفہم لعلہم یذکرون، اور عبرت بنا دینا ان کے لیے بھی جو ان کے بعد آنے والے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ عبرت پکڑیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً، اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو، فَانبِذْ إِلَیہم عَلیٰ سَوَاءٍ، تو ان کا معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ولا يحسبن الذین کفروا سبقوا، اور کافر ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلیں گے، وہ بچ نکلے ہیں وقتی طور پر۔ انہم لا یعجزون، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم کافروں کے خلاف اپنی امکان بھر ان کے مقابلے کے لیے استطاعت حاصل کرو، تیاری کرو۔ من قوت، زیادہ سے زیادہ قوت حاصل کر کے، ومن رباط الخیل، اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے، یعنی ریڈی کر کے ترہبون بھی عدو اللہ وعدو لکم، تاکہ تم ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ وآخرین من دونہم، اور دوسرے دشمنوں کو جو ان کے علاوہ ہیں۔ لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے۔ اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور تم نہیں خرچ کرتے کچھ بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، مگر وہ کہ وہ پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ جھکیں صلح کی طرف، فجنا لہا، تو پھر تم بھی ان کی طرف جھک جانا۔
صلح کے لیے وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا، انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی دشمن جب آپ کو صلح کے لیے بلائے تو ایک خطرہ ضرور رہتا ہے کہ کہیں دھوکہ نہ دے رہا ہو، تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جو یعنی فیکٹس اینڈ گراؤنڈس دیکھ کر ان کی صلح کی پیشکش قبول کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں مدد کرے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ان کا ارادہ ہے آپ کو دھوکہ دینے کا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے آپ کی اور مومنوں کی مدد کی تھی پہلے بھی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اسی نے ان کے دلوں کو جوڑا تھا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا بھی تم خرچ کرتے ان کے درمیان الفت پیدا کرنے کے لیے، ما الفت بین قلوبکم، تو آپ ان کے درمیان الفت پیدا نہ کر سکتے، ولکن اللہ الف بینہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت پیدا کی، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ بالادست حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی کافی ہے تمہارے لیے اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو قتال پر ابھارتے رہیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن یکم منکم 100، 100 ہوں گے، یغلبوا 1000، تو 1000 پر غالب آئیں گے، یعنی 1 اور 10 کی نسبت ہے۔ من الذین کفروا، کافروں میں سے، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب کچھ وقت کے بعد یہ آیت نازل ہو رہی ہے، الآن خفف اللہ عنکم، اچھا اب تخفیف کر دیا اللہ نے تم پر اور جان لیا ہے کہ تم میں کمزوری ہے۔ فَإِن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اب اگر 100 ہوں گے تم میں سے صبر کرنے والے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000، اور اگر 1000 ہوں گے، يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، البتہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں ہی کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ، اب یہ پہلی دفعہ واقعہ پیش آیا غزوہ بدر کے بعد کہ 70 قیدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے۔ آپ نے اپنے معمول کے مطابق مشورہ فرمایا، اور مشورے میں بڑی برکت ہوتی ہے، آپ نے بڑی تاکید کی ہے مشورے کی کہ کسی اہم معاملے پر مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک مسلمان سے کرو، اور دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خواہ ابو بکر اور عمر ہی سے کروں، اور اگر کسی معاملے میں یہ دونوں متفق ہوں تو پھر میں تیسرے سے نہیں بھی پوچھتا۔ یہ ہے کانفیڈنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اعتماد اپنے ان دونوں ساتھیوں پر، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر۔ اچھا اب یہاں کیا ہوا؟ یہاں ان دونوں میں اختلاف ہوا۔ اول تو آپ نے جنرل مشورہ کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، شریف آدمی تھے اور انہیں کفر کا تجربہ نہیں تھا، میں کہا کرتا ہوں کہ انہیں کفر کا تجربہ نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو 18 مقامات گنے ہیں مولانا شبلی نے، کہ جہاں حضرت عمر کی رائے پہلے سامنے آئی اور اللہ تعالیٰ کی آیات بعد میں نازل ہوئی، اور بعض مواقع پر جہاں اختلاف رائے تھا اس مقام پر حضرت عمر کی تائید کی اللہ تعالیٰ نے۔ ہاؤ اٹ ہیپنڈ، سمجھ لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، لیکن پھر یہ حضرت عمر کی رائے جو ہے یہ کیسے سامنے آتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہی مومنٹ میں ایمان لے آئے، لہذا انہیں کفر کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور کافر کے دل میں اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے کتنی عداوت ہوتی ہے، he had no idea۔ اس کے برعکس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عداوت کا یہ عالم ہے کہ ہاتھ میں تلوار لے کر ننگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، تو he had the experience، کفر کا ایکسپیرینس تھا، لہذا کافر کتنے برے ہیں یہ حضرت عمر کو پتا تھا، لہذا حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں، لہذا ہمیں ان کے ساتھ نرم معاملہ کرنا چاہیے، جن میں سے پڑھے لکھے ہیں ان سے بچے پڑھوا لیے جائیں، سروس لے لی جائے، اور باقیوں سے کچھ تاوان لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر نے بھی کہا کہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں، لیکن ہم ان کی ہماری لڑائی اللہ کے لیے، دین کے لیے ہوئی ہے، اب یہ ہمارے نہیں رہے، اور بڑی سخت رائے تھی، بڑی سخت رائے تھی۔
کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، اور نام لے لے کر کہا. حد تو یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے چچا عباس کو قتل کریں، میں اپنے کزن فلانے کو قتل کروں، ابوبکر اپنے فلانے رشتہ دار کو قتل کرے. اللہ اکبر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نرم تھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کو بھی کفر کا کوئی تجربہ تو سوال ہی نہیں تھا، لہذا ایک حسن ظن، لہذا آپ نے حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند فرمایا. اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ قیدی لگے اور وہ انہیں چھوڑ دے حتی یسخن فی الارض، زمین کو رنگین کیے بغیر. تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ تو آخرت کا فائدہ چاہتا ہے تمہارے لیے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات طے نہ پا چکی ہوتی ہے، ایک حکم جاری نہ کر ہو چکا ہوتا کہ آپ کو اختیار ہے فیصلے کا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم نے جو تاوان لیا ہے کافروں سے، اس کی وجہ سے اے مسلمانوں تم سب کو ایک بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑتا. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، تو اب کھاؤ اس میں سے جو مال غنیمت ملا ہے تمہیں حلال اور پاک سمجھ کر. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، کہو تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کوئی نیکی پائے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو تمہیں وہ جو تم سے لیا گیا ہے مال اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا. ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں تم سے خیانت کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقد خان اللہ من قبل، اس سے پہلے بھی اللہ سے خیانت کر چکے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے گرفتار کرا دیا انہیں تمہارے ہاتھوں. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم انفسہم، بہت خوبصورت آیات ہیں، یعنی مہاجرین و انصار کو جو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے ان آیات میں وہ بڑے آنکھیں کھول دینے والا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اور وہ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی مہاجرین و انصار. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو ان کی رفاقت سے تمہیں کوئی تعلق نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کریں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، پھر اگر وہ تمہیں مدد کے لیے پکاریں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تو تمہارے ذمے ہے ان کو مدد کرنا سوائے اس قوم کے خلاف کہ جس کی اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو. اب جو ہے وہ عجیب سے حالات ہیں کہ اب انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر یہ چیز باقاعدہ جو ہے یہ حصہ بن گئی ہے کہ سفارتی تعلقات بھی ہوں اور نیچے سے دونوں کو ایک دوسرے کی جڑ کاٹنے کی اجازت ہے. معاہدے بھی ہوئے ہوں اور پھر اس میں ہو، لیکن اسلام کی جو اصل روح ہے اس میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، رہے کافر وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اور اگر نہ کرو تم ہمارے احکام پر عمل تو برپا ہوگا تم پر فتنہ، تو برپا ہوگا فتنہ زمین میں، فساد کبیر، اور بڑا فساد. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، پھر وہی الفاظ ریپیٹ ہوں گے. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جو ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو پناہ دیتے ہیں. یعنی یہ ماضی میں واقعہ تھا لیکن اس کا پریزنٹ میں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ماضی میں کیا جائے تو یہ مخصوص رہے مہاجرین و انصار کے ساتھ. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت و جہاد کیا اللہ کے راستے میں. والذین آووا، اور وہ جو جنہوں نے ان کو پناہ دی، ونصروا، اور مدد کی. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب حقیقی مومن ہیں. یعنی سورت کے
آغاز میں بھی یہی الفاظ آئے تھے نا کہ انفرادی سطح پر ایمان کے جو مظاہر ہیں ان کو بیان کرے کہا تھا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہے۔ اب یہاں اجتماعیت کے اعتبار سے بھی حقیقی مومن کی تعریف آ گئی۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے ان کے بعد اور ہجرت کریں گے اور جہاد کریں گے تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، وہ بھی تمہیں شامل ہو جائیں گے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، مگر خونی رشتے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ خونی رشتے نہیں ہیں، لیکن جب وراثت کا قانون آ گیا تو وراثت کے قانون میں وہ جو 1/3 ہے وصیت کی جس میں گنجائش ہے، اس میں اپنے اس بھائی کے لیے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا تھا اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن باقی 2/3 جو ہے وہ شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتوں میں تقسیم ہوگا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ مِنْكُمْ بَعْضُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، مگر خونی رشتے جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ ایک دوسرے پر فائق ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکام میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔